مسلمان علماء نے قرآنی تعلیمات میں غور و خوض کر کے اصول دین پیش کیے کہ جو اصل کائنات کے آغاز اور کائنات کے انجام و مقصد اور اس مقصد کو پا لینے کی رہنمائی کا نظام بیان کرتے ہیں، یا دوسرے لفظوں میں یوں کہا جائے کہ علم کلام یا علم عقائد میں جو نظریات پیش کیے جاتے ہیں وہ بنیادی ترین نظریات اس متعلق ہیں کہ انسان کی زندگی کا آغاز کیا ہے، انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہے، اور اس مقصد تک پہنچنے کا رہنمائی کا نظام کیا ہے۔ اس اعتبار سے اصول دین میں اصلی ترین عقائد 3 نظریوں پر مشتمل ہوتے ہیں: انسان کی زندگی کا آغاز اور اس کے خالق کا وجود یعنی توحید، یہ ایک، اور دوسرا انسانی زندگی کا انجام یعنی قیامت، اور تیسرا انسانی زندگی کی رہنمائی کا سلسلہ یعنی نبوت۔ یہ 3 اصول ہر آسمانی دین کے بنیادی نظریات ہیں: اللہ کے وجود کا عقیدہ، انسانی زندگی میں نبی کی ضرورت، اور انسانی زندگی کے ثواب و جزا کے دن کا عقیدہ۔ یہودیوں، عیسائیوں اور مسلمانوں کے یہ 3 مشترکہ عقیدتی اصول ہیں، مگر ان 3 کے علاوہ مذہب شیعہ کی علم کلام کے 2 عقیدے اضافی ہیں کہ جو اصول دین میں پیش کیے جاتے ہیں، اور وہ 2 عقیدے یہ ہیں: ایک عدل الہی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت کو ثابت کرنا، اور دوسرا امامت کا عقیدہ، جو کہ در واقع یہ دونوں توحید اور نبوت کی ہی 2 شاخیں ہیں، کیونکہ عدالت اللہ کی صفت ہے اور امامت نبوت اور رسالت کے اہداف کا جاری سلسلہ ہے، یعنی نبی کریم کے بعد نبوت کے اہداف کو زندہ رکھنے والا نظام امامت کا ہے۔ اور شیعہ ان 2 عقیدوں کو بھی اصول دین میں مانتے ہیں، اور اس کی وجوہات بھی اسلامی تاریخ میں رونما ہونے والے اختلافات تھے، کیونکہ بنو امیہ کی طرف سے ایک مسئلہ مسلمانوں میں رائج کر دیا گیا تھا کہ انسان کے ساتھ چاہے اچھا ہو چاہے برا سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور انسان بس مجبور ہے۔ اور اس جبر کے نظریے کے مقابلے میں علماء اہل سنت میں سے ایک فکری گروہ جسے معتزلہ کہتے ہیں، اور دوسرا گروہ شیعہ امامیہ کا، ان 2 گروہوں نے جبر کے نظریے کے خلاف قیام کیا کہ اگر انسان مجبور ہو تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ پہلے انسانوں سے برائی کرواتا ہے اور پھر برے انسانوں کو جہنم کا حقدار بنا دیتا ہے، جبکہ اللہ ایسے کاموں سے منزہ اور پاک ہے، کیونکہ اللہ عادل ہے، کسی کے ساتھ ناحق نہیں کرتا۔ انسان کو مجبور بتانے والے کہتے ہیں کہ اللہ جو کرے اس کا وہی عدل ہے، کیونکہ وہ مالک ہے، جیسے مرضی ایسے کرے۔ مگر اہل سنت کے معتزلہ علماء اور شیعہ 12 امامی اس بات کے قائل ہیں کہ اللہ جو چاہے نہیں کرتا، بلکہ جیسے اس کی عدالت کے مطابق ہو وہی کرتا ہے۔ معتزلہ علماء اور شیعہ امامیہ علماء کے نزدیک جو کام کرے اللہ، وہ ہر کام عدالت نہیں ہوتا، بلکہ اللہ وہی کرتا ہے جو اس کی صفت عدالت کے مطابق ہوتا ہے، جو اس کی حکمت کے مطابق ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کسی کا حق ضائع نہیں کرتا۔ پس عدالت کا مسئلہ اللہ تعالیٰ کی صفات سے مربوط ہے، مگر اس کو علمی اختلاف کی وجہ سے اصول دین میں بیان کیا جاتا ہے۔ اور دوسرا مسئلہ امامت کا، کہ جو دراصل نبوت کے اہداف کو زندہ رکھنے کا ایک بنیادی نظریہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی دینی معصوم پیشوا کی ضرورت ہے کہ جو نبی کی طرح قرآنی مقاصد کی تبلیغ کرے اور دین اسلام کی ہر زمانے کے مطابق تشریح کرے۔ تو اس میں مسلمانوں کے 2 بنیادی نظریے ہیں: ایک یہ کہ نبی کریم کے بعد خود مسلمان اس قابل ہیں کہ نبی کریم کے اہداف اور مقاصد کو خود زندہ رکھیں اور کسی خاص معصوم پیشوا کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ مگر شیعہ کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی کریم کے بعد ایک ایسی ہستی کا پیشوا ہونا ضروری ہے جو نبی کریم کے اہداف نبوت کو جاری رکھے، اور اس ہستی کو امام کہا جاتا ہے۔ لہٰذا اس نظریاتی اختلاف کی وجہ سے
نظریہ امامت شیعہ علم عقائد میں اصول دین کا حصہ مانا جاتا ہے۔ خلاصہ یہ کہ اصول دین اصل میں جو دین کے بنیادی اصول ہیں وہ 3 ہیں: توحید، نبوت اور قیامت، مگر مذہب شیعہ کے اصول 5 ہیں۔ یہ مذہب کے اصول ہیں، دین کے نہیں۔ یعنی جو دین کے 3 اصول مانتا ہے وہ دیندار ہے، لیکن جو یہ 5 اصول مانتا ہے وہ مذہب شیعہ سے متعلق دیندار مومن ہے۔ مذہب شیعہ کے اصول دین بن گئے توحید، عدل، نبوت، امامت اور قیامت۔ اب مزید آگے بڑھاتے ہیں اسی مسئلے کی علم عقائد کی اہمیت کو، کہ اگر کوئی مسلمان ان بنیادی اصول دین کا علم نہ رکھتا ہو تو وہ در حقیقت اصل دیندار نہیں کہلا سکتا، اور نہ ہی اسلامی زندگی بسر کر سکتا ہے، کیونکہ انسان کا جیسا عقیدہ ہو ویسے ہی وہ عمل کرتا ہے۔ عقیدہ ایسی طاقت ہے کہ انسان کے پورے وجود کی مہار تھام لیتا ہے، اور انسان اس عقیدے کی خاطر کچھ بھی کر گزرتا ہے۔ آپ مثالیں لیں کہ جن لوگوں کا عقیدہ ہوتا ہے کہ کسی خاص جگہ پر کوئی پیر صاحب کی قبر ہے، اور اس پیر کی قبر پر موجود درخت پر منت دینے سے بچے پیدا ہوتے ہیں، تو اس عقیدے کے لوگ بچے لینے کے لیے اس درخت پر ضرور منتیں دینے جائیں گے، اور اگر اس پیر کے خلاف یا اس پیر کے درخت کے خلاف کوئی بات کرے گا تو اس کے ساتھ لڑنے مرنے پہ تیار ہو جائیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کا عقیدہ درست ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ عقیدہ کچھ بھی کرواتا ہے، یعنی انسانی وجود کی ساری باغ ڈور انسان کی عقل اور عقیدے کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ جس انسان کا اللہ کی ذات پر پختہ عقیدہ ہو کہ اس نے مجھے پیدا کیا اور وہی مجھے روزی دیتا ہے، وہ میرے کاموں کو دیکھ رہا ہے اور مجھے ایک دن اس کے سامنے حساب کتاب دینا ہے، ایسا انسان کبھی بھی برے اعمال نہیں کرتا، کیونکہ اس کا اللہ اور اللہ کے حساب کتاب کے دن پر ایمان ہوتا ہے۔ مگر جس شخص کا اللہ پر کوئی عقیدہ نہ ہو، وہ کوئی کام بھی کر گزرتا ہے بغیر کسی خوف کے، اور اسی وجہ سے زمین پر فساد رونما ہوتے ہیں کہ اللہ کی ذات کو حاضر ناظر نہ جاننے والے لوگ نہ قیامت کے حساب کی پرواہ کرتے ہیں، نہ ہی اللہ کی ذات سے حیا کرتے ہیں، اور جیسے چاہتے ہیں حیوانوں جیسی زندگی بسر کرتے ہیں۔ اس اعتبار سے علم عقائد کی اہمیت یہ رہی کہ علم عقائد انسان کے اعمال کو نیا رخ اور نیا زاویہ اور نئی جہت دیتا ہے کہ تم نے اپنی زندگی کس طرح سے گزارنی ہے۔ اللہ اور قیامت کے حساب و کتاب کا نظریہ ہو تو زندگی پاکیزہ گزرتی ہے، کیونکہ انسان کو حساب کتاب کا ڈر رہتا ہے۔ اگر اللہ اور قیامت کے حساب و کتاب کا کوئی نظریہ ہی نہ ہو تو زندگی پستیوں میں گزرتی ہے، اور علم عقائد ایسے نظریات سکھاتا ہے کہ جن کی بدولت انسان کی زندگی پاکیزہ گزرے۔ اسی لیے عقائد کو اصول دین کہتے ہیں، یعنی ایسی نظریاتی بنیادیں کہ جن کے مطابق انسان اپنے اعمال اور کردار کی عمارت تعمیر کرتا ہے، اور پھر انہی نظریاتی بنیادوں سے انسانوں کو ایک نئی شناخت ملتی ہے کہ انسان مومن ہے یا کافر، موحد ہے یا مشرک۔ کیونکہ اللہ کی ذات کا کوئی شخص انکاری ہو یا انسانی زندگی میں اللہ کی حکمت و قدرت کی دخالت کو ہی نہ مانتا ہو تو ایسے شخص کو ملحد اور منکر کہتے ہیں، یا قرآن کریم کے الفاظ میں اسے کافر کہتے ہیں۔ مگر جو شخص اللہ کو اس وسیع کائنات کا مالک مانتا ہو اسے مومن کہتے ہیں۔ یا پھر جو اس کائنات کا مالک صرف اللہ کو مانتا ہے اور سبھی کائنات اور سبھی انسانوں کو اللہ کا محتاج مانتا ہے اسے موحد کہتے ہیں۔ مگر جو اللہ کے علاوہ دوسری چیزوں کو بھی اللہ کا شریک مانتا ہے اسے مشرک کہتے ہیں۔ پس علم عقائد ایسے نظریات دیتا ہے کہ مومن اور کافر کی تشخیص کرنا آسان ہو جاتی ہے۔ اسی طرح نبوت کے مسئلے پر بھی علم عقائد مسلمان کو شناخت دیتا ہے، کیونکہ مسلمان نبوت کے مسئلے میں تمام انبیاء پر ایمان رکھتے ہیں، جبکہ یہودی صرف حضرت موسیٰ کے بعد کسی اور کو نبی نہیں مانتے، اور عیسائی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر ایمان نہیں لاتے اور حضرت عیسیٰ تک ہی رک جاتے ہیں۔ مگر مسلمان خاتم الانبیاء پر ایمان رکھتے ہیں۔ پس جیسے علم عقائد موحد اور مومن کی شناخت دیتا ہے، اسی طرح علم عقائد، اسلامی علم عقائد مسلمان کو بھی شناخت دیتا ہے، اور دین اسلام کے اندر شیعہ علم عقائد شیعہ اور غیر شیعہ کا فرق بتاتا ہے۔
علم عقائد میں ایک بہت ہی مہم بحث قیامت کے تصور کی ہے۔ علم عقائد قیامت کا تصور دے کر انسانی زندگی کو مقصد اور معنی دیتا ہے، کیونکہ اگر قیامت نہ ہو اور زندگی اس جسم کی موت پر ہی ختم ہو جائے تو زندگی کا کوئی مقصد نہیں رہتا۔ بس حیوانوں کی طرح پیدا ہونا اور چند دن کھا پی کر مر جانا، ایسی زندگی انسان کے لیے عذاب دہ ہے کہ آخر کیوں بغیر مقصد کے اتنی مشکلات اور مصیبتیں سہی اور برداشت کر کے اب جا رہے ہیں اور ختم ہو رہے ہیں۔ بس علم عقائد انسان کو ایمانی شناخت دینے کے ساتھ ساتھ زندگی کو بامعنی اور بامقصد بناتا ہے، اور علم عقائد کا وظیفہ دینی لحاظ سے انسان کو پختہ عقائد فراہم کرنا، عقائد کا ثبوت دینا اور عقائد پر ہونے والے اعتراضات کا جواب دینا ہے۔ مگر کیونکہ ہمارا تعلیم کا ابتدائی مرحلہ ہے تو ہم صرف عقائد کی ضروری وضاحت پیش کرنے کے ساتھ ساتھ عقائد کا ثبوت پیش کریں گے، اور ثبوت کے طور پر زیادہ تر قرآنی ادلہ سے، قرآنی آیات سے استفادہ کریں گے، کیونکہ قرآن کریم تمام مسلمانوں کے نزدیک ناقابل انکار کتاب ہے اور اس کا کوئی بھی مسلمان انکار نہیں کر سکتا۔ لہٰذا ابتدائی مرحلے میں ہم قرآن کریم کی آیات سے استفادہ کرتے ہوئے اسلامی شیعہ عقائد کا ثبوت پیش کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین۔